کلام کا ضرر یہ ہے کہ اس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، عقائد میں یقین اور پختگی کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت علم کلام کی وادی پرخار میں قدم رکھتے ہی پیدا ہو جاتی ہے، بعد میں دلائل کے ذریعے اس یقین کی واپسی مشکوک رہتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ مختلف ہیں، کوئی دلیل کے بعد اپنے اعتقاد کی اصلاح کرتا ہے اور کوئی دلیل کے باوجود شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ضرر تو امر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دوسرا ضرر ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرے میں کیونکہ تعصب سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے فریق مخالف امر حق کے ادراک کے باوجود اپنے غلط نظریات پر قائم رہتا ہے اور انہی پر اصرار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام بدعتی کے غلط عقائد کا ازالہ بہت جلد اور بڑی آسانی سے ممکن ہے، لیکن اگر کسی بدعتی کا نشو و نما کسی ایسے شہر میں ہو جہاں مناظرانہ بحثوں میں تعصب سے کام لیا جاتا ہو، اگلے پچھلے لوگ متفق ہو کر اس کے عقائد کو رد کر دیں، تب بھی وہ باز نہیں آئے گا، بلکہ خواہش نفس، تعصب اور فریق مخالف کے سلسلے میں جذبہ خصومت اس پر اتنا غالب رہتا ہے کہ وہ حق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ کیا تم اس پر رضامند ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دے اور تم یہ دیکھ لو کہ امر حق فریق مخالف کی طرف ہے، تو وہ یہ تجویز بھی محض اس لیے رد کر دیتا ہے کہ اس سے فریق ثانی کو خوشی ہوگی۔ یہ ایک بڑا مرض ہے جو شہروں میں پھیل گیا ہے، اور ایک ایسا فساد ہے جو متعصب مناظرین کے تعصب کا شاخسانہ ہے۔ علم کلام یا علم مناظرہ کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں اور اشیاء کی ماہیت سمجھ آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام میں یہ فائدہ مضمر نہیں، بلکہ کشف حقیقت اور معرفت اشیاء کے بجائے اس سے گمراہی اور غلط فہمی کو زیادہ رواج ملتا ہے۔ یہ بات اگر تم کسی محدث یا کسی معمولی عالم سے سنو گے تو یہ خیال ہوگا کیونکہ یہ لوگ اس فن سے ناواقف ہیں اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم سے سنو، ہم نے اس فن کا طویل تجربہ کیا ہے اور تجربے کے بعد اس کی غایت و انتہا تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان علوم میں بھی مہارت اور دقت نظری پیدا کی ہے جو فن کلام سے مناسبت رکھتے ہیں، لیکن بعد میں یہی خیال بنا کہ اس علم کے ذریعے حقائق کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم سے ہمیں نفرت ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض امور کی وضاحت اور بعض حقائق کا اظہار اس فن کے ذریعے ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور اگر کبھی ہوتا بھی ہے تو صرف ایسے امور میں جو اس فن کے بغیر بھی غالباً سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال اس نفع کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ علم کلام کا اگر کوئی خاص اور قابل ذکر نفع ہے تو صرف یہی کہ جو عقائد ہم نے ابتدا میں ذکر کیے ہیں اس علم کے ذریعے ان کی حفاظت کی جائے اور عوام کے عقائد کو اہل بدعت کے فاسد خیالات اور شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ عام آدمی ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے۔ بدعتی کے مناظرے اس کو متزلزل بنا دیتے ہیں۔ اس موقع پر مناظرہ ضروری ہے، گویا یہ مقابلہ فاسد کا فاسد سے ہے، مگر پھر بھی افادیت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ شریعت میں مذکور ہے اور اسی میں ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ سلف صالحین کا اجماع بھی اسی عقیدے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے حق میں بھی یہ ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کو بدعتیوں کے جل و فریب سے محفوظ رکھیں، جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو ظالم و غاصب کی لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنا حکام دنیا کے لیے باعث ثواب ہے۔ علماء کو نصیحت۔ اس علم کے فوائد اور نقصانات پر یہ ایک اجمالی گفتگو ہے۔ اس کی روشنی میں علماء کو چاہیے کہ وہ علم کلام کو بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں، جس طرح حاذق حکیم خطرناک دوا کو بغیر ضرورت اور زائد از ضرورت استعمال نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور صنعتوں میں مشغول ہیں انہیں سیدھے سادے عقائد پر رہنے دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقائد حق ہوں، جیسا کہ ہم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔
ان لوگوں کو کلام نہ سکھلایا جائے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام سکھلانا ان کے حق میں انتہائی مضر ہے۔ اکثر وہ کلام سن کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعتقاد کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور بعد میں ان کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ جو عامی بدعت کا معتقد ہو اسے امر حق کی دعوت لطیف و نرم انداز میں دینی چاہیے، اس کے سامنے ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے نفس میں قناعت اور دل میں تأثر پیدا ہو، دلائل قرآن کریم اور حدیث شریف کے طرز پر ہوں، کسی قدر ان میں نصیحت اور تخویف بھی موجود ہو۔ اس سلسلے میں تعصب نہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے حق میں جدل کے بجائے نرم گفتاری اور نصیحت مفید ہے، اس لیے کہ عامی جب جدل سنے گا تو یہ خیال کرے گا کہ یہ مناظرے کا فن ہے جو فریق ثانی نے سیکھ لیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے عقائد کی طرف گھسیٹ سکے۔ اگر وہ عامی جواب سے عاجز ہو تو یہ فرض کرے گا کہ میرے مذہب والے بھی ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، میں اپنی کم علمی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جدل کرنا حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جدل کرنا حرام ہے جو شکوک میں مبتلا ہو گئے ہوں، اس لیے کہ شک کا ازالہ وعظ و نصیحت سے ہونا چاہیے، اس میں بھی نرمی ہو اور دلائل ایسے ہوں جو فہم سے قریب تر ہوں، پسندیدہ ہوں اور ان میں دقت پسندی کا پہلو نہ ہو۔ انتہائی درجے کا جدل یا مناظرہ صرف اس عامی کے حق میں مفید ہے جو جدل کے ذریعے بدعات میں مبتلا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس صورت میں جدل کا مقابلہ جدل سے ہونا چاہیے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف واپس آ جائے۔ یہ ایسے شخص کے حق میں ہوگا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تخویفات پر قانے نہیں بلکہ مناظرے سے انس رکھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہے کہ جدل کے علاوہ کوئی تدبیر اس کے علاج میں کارگر نہیں ہے، لیکن جن شہروں میں بدعت کم ہو اور مذاہب مختلف نہ ہوں وہاں ابتداً ان اعتقادات کو بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں، دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جب بھی کوئی شبہ پیدا ہو مناسب دلائل کے ذریعے ان کا رد کر دے۔ اگر بدعات عام ہوں اور یہ خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آ جائیں، اس صورت میں وہ دلائل جو ہم نے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ بدعتیوں کے اثرات سے بچے رہیں۔ یہ مختصر دلائل ہیں جو اس مختصر رسالے میں لکھے گئے ہیں، لیکن اگر مبتدی صاحب ذکا ہو یا اس کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو، اس کے لیے اس مختصر مقدار سے آگے بڑھنا جائز ہے۔ کچھ تفصیلی دلائل ہم نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں بیان کیے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متکلمین کے مباحث مذکور ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کتاب اس کے لیے کافی ہو تب تو استاد سے اس کے فن میں کچھ نہ سکھلائے، اور اگر وہ اس مختصر پر قانے نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ مرض پرانا ہو چکا ہے۔ اب استاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر ممکن نرمی کے ساتھ پیش آئے اور انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کر کے اس پر امر حق واضح کر دے۔ یہ شخص شکوک و شبہات باقی رکھنا چاہتا ہے، ورنہ جس قدر ضروری مضامین ہیں وہ سب الاقتصاد میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضامین علم کلام میں شامل کیے جاتے ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔ ان غیر ضروری مضامین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ امور ہیں جن کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اعتمادات یعنی اسباب و علل، اور ادراکات یعنی علوم و قوا، اور راکوان یعنی موجودات کی بحث۔ اس طرح کے مسائل بھی اس پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں کہ رویت کی ضد کا نام منع ہے یا نابینائی۔ سب غیر مرئی چیزوں کے لیے ایک ہی منع ہے، یعنی جتنی چیزیں ممکنہ رویا ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق منع ثابت ہے، اور اس طرح کی گمراہ کن مباحث۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بنیادی عقائد کے دلائل میں طویل تقریریں اور لمبے چوڑے سوال و جواب کیے جائیں۔ دلائل کے بیان میں تفصیل پسندی بھی ان لوگوں کے حق میں گمراہی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں جو مختصر پر قانے نہ ہوں، اس لیے کہ بسا اوقات تفصیل میں وضاحت کے بجائے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ادراکات اور اعتمادات کی حکمتیں بیان کرنے سے دلوں میں تیزی پیدا ہوتی ہے، جس طرح تلوار جہاد کا آلہ ہے، اسی طرح
دل بھی دین کا آلہ ہے۔ جہاد کے لیے تلوار میں تیزی پیدا کی جاتی ہے، دین کے لیے دل میں تیزی پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہے اور دل دین کا آلہ ہے، اس لیے شطرنج کو بھی دین میں شمار کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہ ایک طرح کا ہیلہ ہے اور خیال خام ہے، ورنہ شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی میں کسی طرح کا ضرر کا خوف نہیں ہے۔ اس تقریر سے آپ یہ جان گئے ہیں کہ علم کلام میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فن کس صورت میں پسندیدہ اور محبوب ہے اور کس صورت میں ناپسندیدہ اور مذموم ہے۔ جن لوگوں کے حق میں یہ فن مفید اور جن لوگوں کے حق میں مضر ہے، ان کی تفصیل بھی اب آ چکی ہے۔ ایک سوال کا جواب۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اعتراف و اقرار کے مطابق بدعتیوں سے دین کے دفاع کے لیے کلام کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بدعت بکثرت ہو گئی ہے، آج کے حالات میں اس فن کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے اس فن کا جاننا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے مال کی حفاظت، عہدۃ قضا اور تولیت کی ذمہ داریوں کی بجا آوری فرض کفایہ ہے۔ جب تک علماء تدریس اور بحث و تصنیف کے ذریعے اس فن کی اشاعت میں مصروف نہیں ہوں گے، وہ باقی کیسے رہے گا؟ اگر بالفرض اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے ختم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ محض طبیعتوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ بدعتیوں کے شبہات کا رد ہو سکے جب تک اس فن کو نہ سیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ صحابہ کے دور میں اس فن کی یہ حیثیت نہیں تھی، کیونکہ بدعات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس فن کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ہر شہر میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو بدعات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بھی تسلیم کہ اس طرح کی مقابلہ آرائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فن کی تعلیم فقہ و تفسیر کی طرح عام نہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ و تفسیر غذا کی حیثیت رکھتے ہیں اور کلام کی حیثیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا، دوا کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم علم کلام کے ضرر کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔ اس فن کے متعلمین کیسے ہوں؟ جو شخص اس علم کا عالم ہو، اس کو چاہیے کہ جس شخص میں 3 اوصاف ہوں اسے اس فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیکھنے والا خود کو تحصیل علم کے لیے وقف کر چکا ہے، صرف علم کا حریص ہو، پیشہ ور نہ ہو، ورنہ وہ علم کی تحصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا اور یہ مصروفیت تکمیل علم کے لیے مانع ہوگی، بلکہ جب بھی شبہات پیش آئیں گے ان کا رد بھی مشکل ہوگا۔ دوم یہ کہ سیکھنے والا ذہین، ذکی اور فصیح ہو، اس کے لیے غبی طالب علم اس فن کی باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکے گا اور خوش بیانی کے بغیر اس کی تقریر مفید اور مؤثر ثابت نہ ہو سکے گی۔ ایسے شخص کے حق میں کلام کے ضرر کا اندیشہ ہے، فائدے کی توقع نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اس کی طبیعت میں نیک عمل کرنے کا جذبہ ہو، دیانت اور تقوی ہو، شہوتیں اس پر غالب نہ ہوں، اس لیے کہ بدکار آدمی ادنا شبے کی وجہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے درمیان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شبہات دور کرے، بلکہ وہ شبہات کو غنیمت تصور کرتا ہے اور دین کی تکالیف کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے شخص سے خرابیاں زیادہ ظہور میں آتی ہیں اور اصلاح کم۔ علم کلام کی قسموں کی اس تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ علم کلام میں وہی حجت بہترین ہوتی ہے جو قرآنی حجتوں سے قریب تر ہو، یعنی الفاظ نرم ہوں، دلوں پر اثر کرنے والے ہوں اور ایسے معانی رکھتے ہوں جن سے نفوس میں قناعت پیدا ہو۔ ایسے دقائق اور نکات بیان نہ کیے جائیں جنہیں عام طور پر لوگ سمجھنے سے محروم رہیں، اور اگر سمجھیں تو مقرر کے بارے میں یہ خیال کریں کہ وہ شعبدہ باز ہے، اس نے یہ فن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیکھا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شعبدہ باز آ جائے گا تو یہ اس کے مقابلے میں ٹھہرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر سلف نے اس علم میں مشغول رہنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں وہ نقصانات پائے جاتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقدیر کے باب میں جو مناظر منقول ہیں وہ بوقت ضرورت تھے اور کلام واضح اور ظاہر تھا۔
گنجلک یا پیچیدہ نہیں تھا۔ اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہے۔ ہاں، ہر زمانے کی ضرورتیں کم و بیش ہوتی ہیں، کچھ بعید نہیں کہ ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہر زمانے کا حکم بھی مختلف ہو۔ پھر جو عقیدہ مخلوق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہے، اس کا حکم اور اس کے دفاع کا طریقہ وہی ہے جو اوپر کے سطور میں بیان کیا گیا ہے، مگر شبہ کا دور کرنا، حقائق کا واضح ہونا، اشیاء کی ماہیت جاننا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو اسرار وابستہ ہیں ان کا ادراک کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مجاہدہ کرے، شہوات کا قلع قمع کرے، خدا تعالی کی طرف پوری طرح توجہ ہو اور جدل کے تصور سے بھی پرہیز کرے۔ یہ ایک رحمت خداوندی ہے جو ہر ایک کو اس کے مجاہدے، طہارت قلب اور توفیق کے بقدر نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کی نہ گہرائی معلوم ہے اور نہ ساحل تک پہنچنا ممکن ہے۔ علوم کے ظاہر و باطن کا مسئلہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے معانی ظاہر بھی ہیں اور مخفی بھی، بعض ان میں سے اتنے واضح ہیں کہ کسی غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اس قدر مخفی ہیں کہ مجاہدے، ریاضت، طلب کامل، صفائے فکر اور دنیاوی مشاغل سے قلب کی فراغت کے بغیر واضح نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے ظاہر و باطن دو نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہر و باطن کے فرق کا کوئی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار وہی کم ہمت لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بچپن میں کوئی علم حاصل کیا اور اسی پر جمے رہے، انتہائی کلام، علماء اور اولیاء کے درجات تک ترقی نہ کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہر و باطن کا فرق شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان القرآن ظاہرا او باطنا وحد مطلع، ابن حبان کی حدیث ہے۔ ترجمہ، قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، ایک انتہا ہے اور ایک درجہ ترقی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں بہت سے علوم ہیں، بشرط یہ کہ ان علوم کے سمجھنے اور یاد کرنے والے مجھے ملیں۔ ایک حدیث میں ہے، نحن معاشر الانبیاء آمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ ترجمہ، ہم نے انبیاء کی جماعت کو حکم دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما حدث احد قوما بحدیث لم تبلغ عقولہم ان کان فتنۃ علیہم۔ ترجمہ، جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جس تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو تو وہ ان کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 43 ہے۔ اور ترجمہ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، انہیں وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان من العلم کہیئۃ المکنون لا يعلم الا العالمون۔ اس کا ترجمہ ہے، بعض علوم در مکنون کی طرح ہیں جنہیں عالم سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اب ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ اگر یہ امر راز نہ تھا تو لوگوں کے ادراک سے عاجز رہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تو وہ اس کی تصدیق ضرور کرتے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن ویتنزل الامر بینہن، یہ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 18 کی آیت نمبر 12 ہے۔
ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمین، ان کے درمیان حکم اترتا ہے۔ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے سنگسار کر دو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تم مجھے کافر بتلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف حاصل کیے ہیں، جن میں سے ایک ظرف میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا ظرف بھی اس طرح پھیلا دوں تو میرے گلے کی یہ رگ کاٹ ڈالی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ما فضلکم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ ولکن یسر وقد فی صدورہ۔ ترجمہ: ابو بکر کو تم پر روزے نماز کی کثرت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں، بلکہ ایک راز کی وجہ سے یہ فضیلت جو ان کے سینے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ راز اصول دین سے متعلق تھا، ان سے خارج نہ تھا، اور جو بات دین کے اصول سے متعلق ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیزوں کے مقابلے میں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام عالم کے لیے 3 علم ہوتے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے جس سے وہ ظاہر والوں کو دے دیتا ہے، ایک علم باطن جس کا تحمل اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں، وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے، ایک وہ علم جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت کا ایک راز ہے، اگر یہ راز ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہے، نبوت کا ایک راز ہے، اگر یہ راز عیاں ہو جائے تو علم بیکار ہے، علماء باللہ کا ایک راز ہے، اگر وہ اسے ظاہر کر دیں تو احکام بیکار ہو جائیں۔ ان حضرات نے اگر لوگوں کے عجز اور قصور فہم کی وجہ سے نبوت کا بیکار رہ جانا مراد نہیں لیا تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ کامل وہی ہے جس کا نور معرفت، نور تقوی پر حاوی نہ ہو اور اس کی شمع گل نہ کر دے۔ حقیقت و شریعت، ظاہر و باطن۔ سوال: اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث و روایات میں تعویلات کی جاتی ہیں، تعویلات کی موجودگی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس پر زور دیا جا رہا ہے، اس لیے ظاہر و باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرنی چاہیے، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس صورت میں شریعت بیکار ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت بتلاتے ہیں، حالانکہ یہ قول کفر ہے، اس لیے کہ شریعت سے مراد ظاہر ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ایک ہیں، اس صورت میں تقسیم باقی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہیں ٹھہرتا جسے ظاہر نہ کیا جائے۔ جواب: دراصل یہ سوال ایک طویل جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشفہ میں مشغول ہونا ہوگا اور علم معاملہ سے صرف نظر کرنا ہوگا، حالانکہ علم معاملہ ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم نے جو عقائد ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تصدیق پر ثابت قدم رہنے پر آمادہ کریں۔ ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور اسرار کا انکشاف کریں۔ عام مخلوق ان امور کی مکلف نہیں ہے۔ اگر عقائد کا تعلق اعمال سے نہ ہوتا تو ہم اس کتاب کے نصف اول میں ان کا تذکرہ نہ کرتے۔ جہاں تک کشف حقیقت کا تعلق ہے، یہ باطن کی صفت ہے، مگر کیونکہ ظاہر و باطن کے اختلافات میں کسی قدر تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق بھی بیان کر دیتے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کا نقیض ہے، وہ کفر سے قریب تر ہے۔ دراصل کچھ اسرار ایسے ہیں جن کا علم صرف مقربین کو ہے، دوسرے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے، اور مقربین کو اسرار کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم
پہلی قسم یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود اتنی دقیق یعنی مشکل ہو کہ اکثر لوگ اس کے سمجھنے سے عاجز رہیں۔ اس طرح کے امور سے واقفیت رکھنے والے لوگ مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا اظہار نااہل لوگوں کے سامنے نہ کریں، ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتنے کا باعث ہوگی، اس لیے کہ وہ ان کے ادراک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا اخفا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے رکنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ روح ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقت کے ادراک سے انسانی فہم عاجز ہے، اور وہم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ماہیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ گمان مت کرنا کہ یہ حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ تھی، کیونکہ جو شخص روح سے واقف نہیں ہوگا وہ اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے نفس کی معرفت سے محروم ہوگا وہ اپنے رب کو کیسے جانے گا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض علماء اور اولیاء بھی روح کی حقیقت سے واقف ہو جائیں، اگرچہ وہ انبیاء نہیں ہیں مگر ان کی شریعت کے پابند ہیں، اس لیے ان پر اس طرح کے امور منکشف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ شریعت نے ان کے بیان سے سکوت کیا ہے، اس لیے وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ خدا تعالی کی ذات کے بھی بعض مخفی گوشے ایسے ہیں جن کی حقیقت سے عام لوگ واقف نہیں ہو پاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کی ذات سے متعلق صرف ظاہری امور کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے لیے علم اور قدرت وغیرہ صفات بیان فرمائیں، اور اس طرح بیان فرمائیں کہ مخلوق نے اپنے علم اور قدرت پر انہیں قیاس کر لیا یا اپنے علم اور قدرت کے مشابہ سمجھ لیا۔ اگر اللہ تعالی کی صفات میں سے ان صفات کا ذکر کیا جائے جن کے مناسب اور مشابہ صفات مخلوقات میں موجود نہ ہوں تو وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نامرد اور نابالغ بچے جمع کی لذت کا ادراک نہیں کر سکتے بلکہ اسے کھانے پینے کی لذت کے مشابہ کوئی لذت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقی ادراک نہیں ہے۔ جمع کی لذت اور کھانے پینے کی لذت میں جو فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق خلق کے علم و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی ایسی صفات کے علاوہ جو اسے اس وقت حاصل ہیں کسی اور چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کبھی اپنی صفت پر کسی دوسری صفت کو قیاس کر لیتا ہے، کبھی وہ دوسری صفت میں شرف و کمال کے اعتبار سے فرق کا بھی ادراک کر سکتا ہے۔ مثلا انسان میں قدرت کی صفت ہے اور اس کے امکان میں یہی ہے کہ وہ اپنی صفت پر قیاس کر کے خدا کے لیے وہی چیزیں ثابت کریں جو اس میں موجود ہیں، یعنی فعل، ارادہ، علم، قدرت وغیرہ، اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مکمل ترین اور اعلیٰ و اشرف ہیں۔ جہاں تک اس کی جلالت اور عظمت کا تعلق ہے بندے کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ مجھے تیری تعریف معلوم ہے میں اس کے اظہار سے عاجز ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری جلالت، عظمت اور بزرگی کے ادراک سے عاجز ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کو صحیح معنی میں اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات پاک کا شکر ہے جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی صرف یہی سبیل پیدا کی کہ اسے معرفت سے عاجز بنایا۔ اس تفصیل کے بعد ہم پھر اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسرار کی یہ قسم وہ ہے جس کے ادراک سے فہم عاجز ہوں، اس میں روح داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بھی اس قسم میں داخل ہیں۔ اس حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ ہے، ان اللہ سبحانہ سبعین حجاب من نوری لو کشفها لحرقت سبحات وجہ کل من ادرک بصرہ۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ ترجمہ، اللہ پاک کے لیے نور کے 70 پردے ہیں، اگر وہ ان پردوں کو کھول دے تو اس کے چہرے کی روشنیاں ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جو اس کی نظر کے سامنے آ جائیں، یعنی تمام مخلوق کو ہلاک کر دیں۔
دوسری قسم، اسرار کی دوسری قسم میں وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور صدیقین بیان نہیں کرتے بلکہ بذات خود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فہم ان کے ادراک سے قاصر نہیں ہے، مگر ان کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ انبیاء اور صدیقین کے لیے ان کا ذکر مضر نہیں۔ مثلا تقدیر کے راز کا ذکر، اس کے ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ بعض حقائق کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں مضر ہو اور بعض کے حق میں مضر نہ ہو۔ مثلا آفتاب کی روشنی شپرک کے حق میں مضر ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ کفر، زنا، گناہ اور بدی سب خدا تعالی کے حکم، ارادے اور خواہش سے ہیں، یہ بات فی نفسی ہی درست ہے، لیکن اس کا سننا بعض لوگوں کے حق میں مضر ہوا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پھر اس پر سزا بھی دے، حکمت سے بھی خالی ہے۔ اس میں بری بات پر رضامندی پائی جاتی ہے اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنانچہ ابن راوند اور دوسرے مردود اسی طرح کے توہمات کی وجہ سے ملحد قرار پائے۔ اگر تقدیر کا راز عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز تصور کرنے لگیں، کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہوا، اس کے فہم سے خود وہ لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ اس دوسری قسم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قیامت کی مدت بیان کرے اور یہ مدت 1000 سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سہل ہے اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر یہ مدت زیادہ ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر محسوس کی تو وہ اور لاپرواہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ مدت قریب ہوئی تو خوف و ہراس پھیل جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تیسری قسم، اسرار کی تیسری قسم میں وہ امور داخل ہیں کہ اگر انہیں صراحتاً بیان کیا جائے تو سمجھ میں آ جائیں اور ان سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، لیکن ان کا ذکر اشاروں کی زبان میں کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سننے والے کے دل میں اس کا اثر ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اشاراتی زبان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص علم و حکمت کی باتیں نااہلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سننے والا کبھی تو اس کے ظاہری معنی مراد لیتا ہے، لیکن محقق اور صاحب نظر جب یہ دیکھے گا کہ شخص کے پاس نہ موتی ہیں اور نہ گھر میں خنزیر ہیں یعنی سور، تو وہ راز باطن کا ادراک کر لے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فہم کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ یہی مضمون کسی شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے: رجلان خیاط وآخر حائق متقابل على السماك الأعزل لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحب ثياب المقبل۔ اس قطعے میں شاعر نے اقبال و ادبار کے باب میں آسمانی باب کو دو کاریگر شخصوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کسی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بعینہ پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی قبیل سے ہے: ان المسجد لا ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلد على النار۔ ترجمہ: مسجد ناک کی ریزش سے اس طرح سکڑتی ہے جس طرح کھال آگ پر سکڑتی ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کا صحن ناک کی ریزش سے بظاہر سکڑتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی روح عظیم ہے اور قابل احترام ہے۔ اس میں گندگی ڈالنا اس کی عظمت کے خلاف ہے، جس طرح آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اما یخشى الذی یرفع راس قبل الامام یحول اللہ راسہ راس حمار۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: کیا اس شخص کو خوف نہیں آتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے؟ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے۔ یہ صورتحال نہ کبھی ظاہر میں پیش آئی اور نہ کبھی پیش آئے گی، البتہ خصوصیت میں ایسے شخص کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جاتا ہے، یعنی بے وقوفی اور احمق پن میں وہ گدھا بن جاتا ہے۔ یہی مقصود بھی ہے، صورت مقصود نہیں، اصل چیز معنی ہے، صورت معنی کا قالب ہوتی ہے۔ حماقت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص امام کی اقتداء بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسی باتیں جمع کرنے والا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، احمق نہیں تو اور کیا ہے؟
کسی امر مخفی کے بارے میں جاننا کہ یہ امر خلاف ظاہر ہے یا تو دلیل عقلی سے ممکن ہے یا دلیل شرعی سے۔ دلیل عقلی تو اس طرح کے حقیقی معنی پر اس کا حمل کرنا معلوم ممکن نہ ہو، جیسا اس حدیث شریف میں ہے، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اس لیے کہ اگر مومنوں کے دلوں میں انگلیاں تلاش کی جائیں تو ظاہر ہے انگلیوں کا وجود نہیں ہوگا۔ ان انگلیوں سے مراد قدرت ہے، اور قدرت انگلیوں کی روح اور اس کا سر ہے۔ انگلیوں سے قدرت کا کنایہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اقتدار کامل کے سمجھانے میں اس کا بڑا اثر ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یا فلاں آدمی یا یہ کام ہماری چٹکیوں میں ہے یا ہماری مٹھی میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت سے کنایہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، انما قولنا لشیء اذا اردنا ان تقولہ لہ کن فیکون، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 40۔ ترجمہ، ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا، پس وہ موجود ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، اس لیے کہ لفظ کن میں چیز سے خطاب ہے۔ اگر یہ خطاب اس شے کے وجود سے پہلے ہے تو محال ہے، اس لیے کہ معدوم شے خطاب نہیں سمجھتی، اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، مگر کیونکہ اس طرح کے کنائے سے اقتدار کا اظہار ہوتا ہے اس لیے یہ طرز تخاطب اختیار فرمایا۔ دلیل شرعی یہ ہے کہ ظاہری معنی پر اس کا محمول کرنا ممکن ہو، مگر شریعت میں مروی ہو کہ اس سے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جا سکتے بلکہ مخفی مراد ہیں۔ مثلا یہ آیت، انزل من السماء ماء فسألت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 17۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر نالے بھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے، پھر وہ سیلاب خس و خاشاک کو بہا لایا جو اس کے اوپر ہے۔ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک ہے اور جنگلوں سے مراد دل ہیں۔ بعض دلوں میں قرآن پاک کو زیادہ جگہ ملی، بعض دلوں میں کم، اور بعض میں نہ ہونے کے برابر۔ جھاگ یعنی زبد سے مراد نفاق و کفر ہے کہ وہ پانی کی ظاہری سطح پر ہوتا ہے لیکن اس کا وجود دیرپا نہیں ہے۔ پانی کے تیز دھارے کے سامنے اس کا ٹھہرنا مشکل ہے۔ ہدایت دیرپا ہے، یہی لوگوں کے حق میں مفید بھی ہے۔ اس قسم میں لوگوں نے اتنی گہرائی اختیار کی کہ آخرت سے تعلق رکھنے والے بعض حقائق مثلا میزان اور پل صراط میں بھی تعویلات اختیار کی، حالانکہ ان کے معنی میں تحریف کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ معنی شریعت سے بطریق روایت پہنچے ہیں اور ظاہری معنی پر انہیں محمول کرنا محال نہیں ہے، تو ظاہر پر انہیں محمول کرنا واجب ہے۔ چوتھی قسم، اسرار کی چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی اولاً ایک شے کا مجمل علم حاصل کرے، پھر اس کا مفصل اور بطریق ذوق و تحقیق ادراک کرے، اس طرح پر کہ وہ شے اس کا حال بن جائے اور لازمی کیفیت کی حیثیت اختیار کر لے۔ ان دونوں علموں میں فرق ہوگا۔ پہلا علم پوست اور ظاہری خول کے مشابہ ہے اور دوسرا علم مغز کے مشابہ ہے۔ اول ظاہر ہے اور ثانی باطن ہے۔ مثلا کسی شخص کو فاصلے سے یا اندھیرے میں کوئی وجود نظر آئے، یہ علم اجمالی ہے، لیکن جب وہ اس کے وجود کے قریب ہوگا یا اندھیرا ختم ہونے کے بعد اسے دیکھے گا تو پہلے علم میں اور اس دوسرے علم میں فرق پائے گا، لیکن یہ دوسرا علم اول کی ضد نہیں ہوگا بلکہ اس کا مکمل تکمیل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح علم ایمان اور تصدیق کے ابتدائی یا انتہائی کیفیت کو سمجھنا چاہیے۔ مثلا انسان کبھی عشق، مرض اور موت کے وجود کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ علم پہلے علم کے مقابلے میں زیادہ محقق ہوتا ہے، بلکہ ایک انسان کی ایک کیفیت کے 3 مختلف احوال ہیں۔ اول، اس حال کے واقع ہونے سے پہلے اس کا ادراک کرنا، دوم، واقع ہونے کے وقت اس کی تصدیق کرنا، سوم، اس حالت کے ختم ہونے کے بعد اس کا ادراک کرنا۔ مثلا اگر بھوک کا ادراک بھوک ختم ہو جانے کے بعد کیا جائے تو یہ اس ادراک
ادراک سے مختلف ہوگا جو بھوک لگنے سے پہلے یا بھوک لگنے کے دوران تھا۔ یہی حال دینی علوم کا بھی ہے۔ بعض علوم اگر انسان کا ذوق بن جائیں تو وہ کامل ہو جاتے ہیں اور پہلے کی بنسبت باطن ہوتے ہیں۔ مثلا بیمار آدمی کو صحت کا علم ہو اور صحت مند کو بھی اس کا علم ہو تو دونوں کا علم مختلف ہوگا اور دوسرے کے مقابلے میں پہلے کا علم مکمل ہوگا کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی باطن ظاہر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا تکملہ یا تمتع ہے، جیسے مغز سے پوست کی تکمیل ہوتی ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کیا جائے۔ کم فہم آدمی زبان حال کے وجود سے واقف ہی نہیں ہوتا، جبکہ حقائق آشنا شخص یہ راز خوب سمجھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تو مجھے کیوں چیرے دیتی ہے، کیل نے جواب دیا کہ یہ بات اس شخص سے پوچھ جو مجھے ٹھونک رہا ہے، سر پر پتھر لگنے کے بعد میں اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ یہ زبان قال سے زبان حال کی تعبیر کرنے کی مثال ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ کا مضمون بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 11۔ ترجمہ: پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ کم فہم آدمی اس آیت سے یہ سمجھتا ہے کہ آسمان و زمین کو زندگی حاصل ہے، ان میں عقل ہے اور خطاب سمجھنے، حروف اور الفاظ کے ذریعے خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے اور کم فہم آدمی ہی سے اس کی توقع بھی ہے۔ عقل مند شخص جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ دونوں مسخر اور حاکم کے تابع ہیں، اس کی طرف انہیں بے اختیار آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون ذیل کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 11۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں پڑھتی۔ غبی آدمی ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ جمادات کے لیے زندگی، عقل، آواز اور حروف ہیں۔ وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تسبیح و تحمید نہیں ہے، بلکہ ہر شے زبان حال سے اس کی تسبیح، تقدیس اور وحدانیت کی قائل ہے۔ شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد۔ ترجمہ: ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شے اپنے صانع کے حسن تدبیر اور کمال علم پر شاہد ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ زبان سے اپنے جمال کی شہادت دیتی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے حال سے اپنے جمال کی گواہ ہے۔ اس طرح جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں، جو ان کو پیدا کر کے باقی رکھے، ان کے اوصاف قائم رکھے اور ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی کرے، اس لیے وہ اپنے خالق کی تسبیح و تحمید کرتی ہیں۔ اہل بصیرت اس حقیقت سے واقف ہیں، ظاہر پرست لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 44۔ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ جن کی فہم میں کمی ہے وہ تو یہ تسبیح بالکل ہی نہیں سمجھتے، البتہ مقرب بندے اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ اپنی اپنی بصیرت اور اپنے اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، اس کی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہر چیز میں اللہ کی تقدیس اور تسبیح پر بے شمار شہادتیں ہیں جنہیں علم معاملہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق
اصحاب ظواہر اور ارباب بصائر میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر باطن سے جدا ہے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں اور بعض اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں من پسند تبدیلیاں کر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اخروی امور کے متعلق بھی یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ بھی زبان حال سے ہوں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 65۔ ترجمہ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 21۔ ترجمہ، اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر گویا چیز کو گویائی دی۔ اسی طرح منکر نکیر سے ہونے والی گفتگو، میزان، پل صراط، حساب، دوزخ اور جنت والوں کے مناظرے، اہل جنت سے دوزخ والوں کی یہ درخواست کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو چیزیں تمہیں دیں ان میں سے کچھ ہمیں دے دو، ان مبالغہ پسند لوگوں کے نزدیک یہ سب واقعات زبان حال سے ہوں گے۔ بعض دوسرے حضرات نے تعویلات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، انہی میں سے امام احمد بن حنبل ہیں۔ موصوف اللہ تعالیٰ کے ارشاد کن فیکون میں بھی تعویل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خطاب الفاظ اور آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر لحظہ اشیاء سے ان کی تعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے 3 مقامات کے علاوہ کہیں بھی تعویل کی اجازت نہیں دی، اور وہ 3 مقامات یہ ہیں۔ اول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الحجر الاسود یمین اللہ فی ارضی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، حجرہ اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ دوم، یہ حدیث قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ سوم، یہ ارشاد نبوی انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمین، اور یہ صحیح، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ترجمہ، میں دائیں جانب سے رحمان کی خوشبو پاتا ہوں۔ ان مقامات کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی اور حدیث یا آیت میں تعویل نہیں کرتے۔ تعویلات سے صرف نظر کی غالب وجہ یہی ہوگی کہ اصحاب ظواہر میں تعویلات کی کثرت تھی، اور یہ کثرت بہرحال مضر تھی، ورنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں کہ استوا کے معنی ٹھہرنا نہیں ہے یا نزول سے مراد نقل مکانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے تعویل نہیں فرمائی تاکہ تعویلات کے عام رجحان کا سدباب ہو سکے، اس لیے کہ مخلوق کی بہتری اسی میں ہے کہ تعویل کا دروازہ بند ہی رہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اس قدر مشکلات پیدا ہوں گی کہ قابو پانا آسان نہیں رہے گا۔ اعتدال اور میانہ روی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اعتدال کی حدود مقرر نہیں ہیں، نہ اس سلسلے میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تعویلات سے منع کرنا ہی مفید ہے۔ سلف کی سیرت بھی یہی بتلاتی ہے کہ ان امور کو اس طرح رہنے دیا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے استوا کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا استوا کے معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا بدعت ہے۔ بعض اکابر علماء نے میانہ روی اختیار کی، چنانچہ صفات الہی کے سلسلے میں تعویلات کی اجازت دیتے ہیں اور آخرت سے متعلق
امور میں تعویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ ہیں، لیکن معتزلہ نے اعتدال کی حدود سے تجاوز کیا، چنانچہ صفات باری میں سے رویت، سمع اور بصر میں تعویل کی، معراج جسمانی کا انکار کیا، عذاب قبر، میزان، پل صراط اور دوسرے اخروی واقعات و مقامات میں تعویلات کیں اور انہیں نت نئے معنی پہنائے، تاہم بعث بعد الموت، حشر نشر اور جنت و دوزخ کا اعتراف کیا۔ یہ بھی کہا کہ جنت میں کھانے پینے اور سونگنے کی چیزیں ہیں، نکاح اور تمام محسوس لذتیں وہاں موجود ہیں، دوزخ بھی محسوس جسم رکھتی ہے، اس میں آگ ہے جس سے کھال جلتی ہے اور چربی پگھلتی ہے۔ فلاسفہ معتزلہ سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے ان امور میں بھی تعویلات کی جن میں معتزلہ نے ظاہری معنی باقی رکھے۔ ان کے خیال میں تمام رنج و غم، راحت و خوشی اور لذتیں عقلی اور روحانی ہیں، حشر بھی نہیں ہوگا، صرف نفس باقی رہیں گے، اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اسی طرح ہوگا کہ حواس سے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ سب فرقے حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق اور اعتدال کی حد یہی ہے کہ ان فرقوں کی طرح ہر امر میں تعویل کی کوشش کرے اور نہ حنبلی حضرات کی طرح تعویلات سے صرف نظر کرے۔ یہ بڑی نازک حدود ہیں، ان سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنہیں توفیق الہی میسر ہے اور جو رموز کو نور الہی سے دیکھتے ہیں، محض سننے سے ان کا ادراک نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں جب اسرار واضح ہوتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں، اگر اسرار اور ظاہری الفاظ میں مطابقت ہو تو یہ لوگ تعویل نہیں کرتے، لیکن اگر اختلاف ہو تو تعویل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جو شخص محض سننے سے ان امور کی معرفت حاصل کرتا ہے اسے ان میں رسوخ نہیں ہوتا، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کا مقام ہی مناسب ہے۔ اعتدال کی حدود کا ذکر بڑا تفصیلی ہے اور اس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے، اس لیے ہم مزید گفتگو کے بغیر موضوع یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ظاہر کی باطن سے موافقت یا مخالفت پر روشنی ڈالی جائے، چنانچہ ان 5 قسموں میں سے بہت سے حقائق واضح ہو گئے ہیں۔ فصل اول میں ہم نے جو عقائد بیان کیے ہیں ہمارے خیال میں وہ عوام الناس کے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ ابتدا میں انہیں ان عقائد کے علاوہ کسی اور عقیدے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ بدعات سے ان عقائد میں ضعف یعنی کمزوری کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان ابتدائی عقائد سے ترقی کر کے ایسے عقائد کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے جس میں مختصر اور واضح دلائل موجود ہوں، چنانچہ ہم آنے والے باب میں یہ دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اس مختصر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کے لیے لکھا تھا، اس کا نام رسالہ قدسیہ ہے۔ ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔